آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں تباہ کر دیتی. ثلاث مہلکات، یہ مختصر عرض کر کے انشاءاللہ پھر ہم دعائے خیر کرتے ہیں. پہلی چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہون متبع، خواہشات کی غلامی. خواہشات کی غلامی. نجات دینے والی کیا چیز تھی یاد ہے؟ پہلی تقوی، اور تقوی کے الٹ کیا ہے؟ ہوا، خواہشات کی غلامی. تقوی والا انسان اللہ کی باتیں مان رہا تھا، خواہشات کی غلامی والا نوجوان وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے ہے. دل چاہتا ہے ساری رات فیس بک پہ بیٹھے رہیں تو فیس بک پہ بیٹھا رہا. دل چاہتا ہے واٹس ایپ پہ گپ شپ کرتے رہیں تو یہ کرتا رہا. دل چاہتا ہے یوٹیوب چینل پہ ساری رات گزار دیں تو ویسے کر لیا. دل چاہتا ہے سگریٹ پی لیں تو سگریٹ پی لی. دل چاہتا ہے چلے نشہ کر لیں تو نشہ کر لیا. دل چاہتا ہے برے دوستوں کے پاس بیٹھ جائیں، برے دوستوں کے پاس بیٹھ گیا. آپ فرماتے ہیں جو اپنی خواہشوں کا غلام ہو جاتا ہے وہ تباہ ہو جائے. دنیا خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ نے ان بندوں کے لیے جو دنیا میں اپنے آپ کو لگام دے کے رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے وہ جنت رکھی ہے جہاں ساری خواہشیں پوری کی جائیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ جنتیوں سے کہیں گے جو تمہارے دل میں خواہش بھی ہوگی نا میں وہ بھی پوری کر دوں گا، اور جو تم ڈیمانڈ کرو گے میں وہ بھی پوری کر دوں گا. خواہشیں آخرت میں اور جنت میں پوری ہوگی، یہاں نہیں پوری ہو سکتی. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر آدم کے بیٹے کو 2 وادیاں سونے کی دے دی جائیں، اور آپ شاید نہیں جانتے کہ وادی چھوٹی سی جگہ نہیں ہوتی. پہاڑ کی جو چوٹی ہے، بعض پہاڑ 2-2 ہزار فٹ اونچے، 2500 فٹ اونچے، اس سے بھی اونچے، ہزاروں فٹ اونچے ہیں. تو ان پہاڑوں کی چوٹیوں کے درمیان میں جو کھلی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ وادیاں اتنی بھر کے دے دی جائیں، چوٹیوں تک پہنچ جائیں، اور وہ دونوں سونے کی ہوں، تو آدم کا بیٹا کہے گا یا اللہ ایک تیسری وادی بھی دے دے. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. آدم کے بیٹے کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. شح ہون متبع، پہلی چیز آپ نے فرمایا جو تباہ کرتی ہے خواہشات کی غلامی. اور دوسری چیز جو تباہ کرنے والی ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شح مطاع. شح مطاع، حد درجہ کی تنگ ظرفی. ایک ہوتا ہے بخیلی. بخیلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے پاس کچھ ہے اور آپ کو دوسروں کو نہیں دینا چاہتے، یہ بخیلی ہے. اس سے بھی اگلا لیول ہوتا ہے کہ انسان بخیلی سے بھی آگے گزر کے شوق کو پہنچ جاتا ہے. اور شوق کا معنی یہ ہوتا ہے اپنی طرف سے تو آپ دینا نہیں چاہتے، یہ تو طے ہے، لیکن آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی اور ہی دے دے اور اللہ ہی دے دے. آپ کو یہ بھی نہیں اچھا لگتا. آپ سے نہیں اس کو مل رہا، اللہ سے مل رہا ہے، تو آپ پھر بھی اندر تنگی محسوس کرتے ہیں کہ اس کو کیوں مل رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے آپ کو یہ تنگ ظرفی سے بچانا. فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. اس چیز نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. امام حسن رحمہ اللہ تعالی ایک شخص بیمار تھا، اسے پوچھنے گئے تو ایسے اس کی پلکیں تھیں، یوں آنکھیں بیچارے کی ایسے جھکی ہوئی، بڑھاپے کو پہنچا ہوا، اور بیماری کی حالت میں مسلسل ایک صندوق پڑا تھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، بس ایسے دیکھی جا رہا تھا ٹک ٹکی باندھ کے.
امام صاحب نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہتا یہ صندوق میں نے خزانے کو بھرا ہوا ہے۔ کہا کس لیے بھرا ہوا ہے؟ کہتا ہے زندگی میں کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو بادشاہ کے پاس جانا پڑ جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو میں نے اس لیے یہ صندوق بھرا ہوا ہے۔ امام صاحب نے کہا زکوٰۃ دیتے ہو اس کی؟ کہتا نہیں زکوٰۃ تو میں نے کبھی نہیں دی۔ 1-2 دن کے بعد اسی حالت میں وہ فوت ہو جاتا ہے اور اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو امام صاحب ان کے وارثوں کے پاس جا کے کہنے لگے تمہارے لیے تو یہ حلال ہے، حلال ہی طریقے سے آیا تھا، لیکن دیکھنا وہ جو بیچارہ چلا گیا ہے اور آخرت میں پکڑا گیا ہے نا، اس کی طرح اپنے مال میں تنگ ظرفی اور بخیلی نہ اختیار کرتا۔